نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حبت سے باواز بلند درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله. درس قرآن کی آج نشست نمبر 310. آج انشاءاللہ تعالی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 145 کے متعلق گفتگو کریں گے. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مجھے حق بیان کرنے اور ہم تمام کو اس حق پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. پچھلی آیت میں آپ جانتے ہی ہیں کہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات مبارک اور آپ کی تدفین اور آپ پر پڑھی جانے والی نماز، اس کے بارے میں تفصیلاً ہم نے گفتگو کی تھی اور آپ کے سامنے یہ بات تفصیل کے ساتھ عرض کی تھی کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری وقت کس طرح آیا، پھر آپ کی تدفین کا مرحلہ، آپ کی قبر انور کی تیاری، یہ ساری چیزیں پچھلی نشست میں بیان ہوئی تھی. اور آیت مبارکہ کیا تھی؟ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول، صرف اللہ کے رسول ہیں. قد خلت من قبلہ الرسل، اور ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں. یہ آیت مبارکہ غزوہ احد کے تناظر میں اور اسی جو حالات و واقعات آگے چل رہے ہیں اس مطابق نازل ہوئی ہے. غزوہ احد میں مسلمانوں کے درمیان یہ افواہ پھیل گئی تھی کہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا گیا. تو اللہ اس بات کا جواب یہاں پر دے رہا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو آپ ایسے ہی رسول ہیں جیسے پہلے رسول گزرے. تو اب اگر افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، تو اب اگر یہ رسول جو تمہارے درمیان موجود ہیں یہ وفات پا جائیں یا شہید کر دیے جائیں، تو ان کے وفات پانے یا شہید کیے جانے کی وجہ سے کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے اپنے مقصد سے؟ جس مقصد پر تمہیں انہوں نے لگایا ہے، جس دین اسلام کی خاطر تم آج میدان جنگ میں اپنی قربانیاں پیش کرنے کے لیے کھڑے ہو، تو تمہیں اپنے اس مقصد کو بھولنا نہیں. اور اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، جو بھی الٹے پاؤں پھرا فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، تو وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. منافقین یہ سوچتے تھے نا کہ ہم اگر دین کی خاطر اپنی قربانیوں کو پیش نہیں کریں گے، ہم کوئی خدمت دین اسلام کی نہیں کریں گے تو دین اسلام پھیلے گا نہیں. تو اللہ اس غلط فہمی کو دور کر رہا ہے کہ تم اس غلط فہمی میں نہ رہو کہ تمہارا واپس پھر جانا اللہ کو کوئی نقصان پہنچائے گا. اللہ کو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا. تو یہ تفصیل سے ہم نے اس پر بات کی تھی. اور اس کے ضمن میں جو ایک نقطہ علماء کرام نے بیان کیا ہے کہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات کا جو آخری وقت آیا وہ آخری وقت کیسا تھا، اور پھر رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دار فانی سے رخصت ہوئے، آپ کا انتقال پر ملال ہوا، تو اس وقت صحابہ کرام علیہم رضوان کی کیا کیفیت تھی، اور پھر آپ کی قبر انور کی تیاری کس طرح ہوئی. اور یہ بات بھی میں نے ذکر کی تھی کہ قبر دو طرح کی ہوتی ہے، ایک بالکل سامنے سے کی جائے نا، جیسے ہمارے ہاں قبریں تیار ہوتی اس کو قبر کہتے ہیں. اور دوسری قبر کی ایک کیفیت کیا ہوتی ہے جو لحد بنائی جائے. لحد کیا ہوتی ہے کہ ایسے سیدھی کھدائی کرنے کے بعد ایسے بغل میں کھدائی کرتے ہیں، اس کو بغلی قبر بھی کہتے ہیں. تو رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کون سی قبر بنائی گئی تھی؟ یہ بات بیان ہوئی تھی کہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لحد مبارک تیار کی گئی. تو یہ تفصیل ہم نے پچھلی نشست میں سمجھ لی. اب آیت مبارکہ بڑی خاص ہے اور اس میں ہمارے لیے سمجھنے کی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. دیکھیں، درس قرآن کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ ہم صرف قرآن کی آیت پڑھیں، سیدھی سیدھی تفسیر بیان کر دیں، بلکہ درس قرآن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو آیت مبارکہ بیان ہو رہی ہے اس آیت مبارکہ کو سامنے رکھ کر اپنا بھی موازنہ کیا جائے کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، ہماری زندگی کیسی گزر رہی ہے. جو آیت مبارکہ میں حکم دیا جا رہا ہے یا جن کاموں سے روکا جا رہا ہے، تو آیا ہم اپنی زندگی میں اس پر عملی اقدام کر رہے ہیں یا نہیں.
جو حکم دیا جا رہا ہے اس پر عمل پیرا ہے یا نہیں، جس سے بچنے کا کہا جا رہا ہے اس سے اجتناب کر رہے ہیں یا نہیں۔ اب موت کی بات اللہ نے کی ہے، آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کسی شخص کے لیے اللہ کے اذن کے بغیر مرنا ممکن نہیں۔ یعنی انسان جب تک اللہ کا حکم نہ ہو، جب تک بندے کی قضا آ نہ جائے، اس وقت تک بندہ اپنے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ تو جگہ جگہ قرآن مجید میں موجود ہے نا کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، یہ مفہوم موجود ہے۔ تو اسی ضمن میں یہ حکم دیا جاتا ہے کہ خودکشی کرنا، اپنے آپ کو خود مارنا سخت حرام ہے۔ لیکن اللہ نے یہ بات بھی خاص بیان فرمائی ہے کہ کسی شخص کے لیے اللہ کی اجازت کے بغیر مرنا ممکن نہیں، کہ جب تک بندے کی قضا اور جو قدر تقدیر اللہ نے بندے کے لیے مقرر کی، جب تک وہ وقت نہ آ جائے اس وقت تک بندہ مر نہیں سکتا۔ اب اس آیت مبارکہ کو پچھلی آیات سے ہم اس طرح مناسبت کر کے سمجھتے ہیں کہ منافقوں نے مسلمانوں کو خوف زدہ کرنے کے لیے، منافقوں نے مسلمانوں کو خوف زدہ کرنے کے لیے یہ افواہ مسلمانوں میں غزوہ احد میں پھیلائی تھی، میدان احد میں، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید کر دیے گئے۔ تو اب اللہ تعالی نے ان کا رد فرمایا کہ قتل جو ہے یہ موت کی مثل، یعنی قتل کے نتیجے میں بھی انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ موت اللہ کے مقدر کیے ہوئے وقت پر ہی آتی ہے۔ تو جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنے گھر میں موت آتی، اگر رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنے گھر میں موت طاری ہوتی تو ان کا گھر میں موت طاری ہونا دین میں فساد کا سبب نہ بنتا، یعنی مسلمانوں میں فساد نہ پھیلتا کہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو اللہ یہی بات ارشاد فرما رہا ہے کہ جب ان کے گھر میں ان کو موت آتی تو یہ ان کی طبعی موت دین میں فساد کا سبب نہ ہوتی، تو اب اگر بفرض محال وہ میدان احد میں شہید کر دیے جاتے تو یہ شہادت ان کے لیے دین میں فساد کا سبب کیسے ہو سکتی؟ کیونکہ اس افواہ سے میں پھر وہی بات دہراؤں گا جو ہر نشست میں دہرائی جاتی ہے کہ میدان احد میں جو احوال ہوئے، غزوہ احد کے معاملات آپ کے ذہن میں ہوں گے تو یہ آگے آنے والے جتنے احوال ہیں یہ آپ کو بڑی آسانی سے سمجھ میں آئیں گے۔ تو وہاں جب مسلمانوں کے درمیان یہ افواہ پھیلائی گئی تھی کہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا گیا، تو کچھ مسلمان بڑے بے ساختہ ہو گئے، بدحواسی کا شکار ہو گئے تھے۔ ایک تو دونوں جانب سے کفار نے ان پر حملہ کیا، ایک بدحواسی وہ کہ ان کی ہمت جو ہے وہ جواب دے رہی، پھر مزید یہ افواہ جو منافقین کی جانب سے پھیلائی گئی کہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید کر دیے گئے۔ تو جب یہ افواہ مسلمانوں کے اور کچھ جو ضعیف الاعتقاد افراد تھے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے تو ان کے لیے یہ بڑی پست ہمتی کا سبب بنی۔ تو اللہ اس بات کا جواب دے رہا ہے کہ اگر حضور علیہ السلام کو گھر میں وفات ہوتی آپ کی تو آپ کا گھر میں وفات ہونا دین میں فساد کا سبب نہ بنتا، تو اب اگر بفرض محال میدان جہاد میں ان کو شہید کر دیا جائے اور میدان جہاد میں ان کو موت آ جائے تو یہ شہادت دین میں فساد کا سبب کیسے بنے گی؟ اور اس بات کا جواب دیا جا رہا ہے کہ جب تک اللہ کا حکم نہ ہو کسی شخص کے لیے بھی مرنا ممکن نہیں۔ ایک آیت مبارکہ اس کے ایک جواب یہ، دوسری وجہ اس کی یہ بیان کی جاتی ہے کہ سابقہ آیتوں میں پچھلی جتنی آیات گزری ہیں اللہ تعالی نے مسلمانوں کو جہاد پر ابھارا ہے، اور اس آیت میں بھی ان کو جہاد پر آمادہ کیا گیا کہ موت کے ڈر سے جہاد کو نہ چھوڑو۔ اس آیت مبارکہ میں ایک حکم تو یہ بھی ہے نا، اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ اللہ کے حکم کے بغیر کسی شخص کے لیے مرنا ممکن نہیں ہے۔ اس میں جہاد کا پہلو ایسے ہے کہ جو افراد اپنی موت کے خوف کی وجہ سے میدان جہاد میں نہیں جاتے تو اللہ ان کو جواب دے رہا ہے کہ تمہیں اپنی موت کا خوف ہے، جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا تمہیں موت نہیں آئے گی، تو تم اپنے موت کے خوف کی وجہ سے میدان جہاد سے کیوں دور رہتے ہو اور موت کے ڈر سے جہاد کو کیوں چھوڑ رہے ہو؟ کیونکہ اللہ کے امر اور اس کی قضا اور قدر کے بغیر موت نہیں آ سکتی، خواہ تم اپنے گھر میں ہو یا میدان جہاد میں ہو۔ یعنی اللہ کا جب حکم آ جائے تو بستر پر موت آ جاتی، مخملی بستروں پر،
پھول کی پتیوں پر انسان کو لٹایا ہوا ہو، جب موت آ جائے تو پھر بڑے سے بڑا جوان ہی کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا طاقتور ہی کیوں نہ ہو، تو موت پھر اس کو آ کر گھیر لے. جیسے فرعون کی مثال دی گئی نا کہ فرعون نافرمانی اور سرکشی پر اترا ہوا تھا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی مرتبہ اس کو دین حق کی طرف بلایا، لیکن بجائے اس نے دین حق کو ماننے کے اس سے انکار کیا اور سرکشی اختیار کیے رکھی. لیکن جب طوفان آیا نا اور سمندر میں غرق ہونے کا جب وقت آ گیا تو سمندر کی لہروں نے جب جھپیٹے مارے تو اس وقت کہتا ہے کہ آمنا برب ہارون و موسیٰ، کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا. موت کو سامنے دیکھ کر تو اللہ نے پھر اس کے ایمان کو قبول نہیں کیا. تو ہمیں بھی بن دیکھے کا سودا کرنا چاہیے، اور ایمان بالغیب اسی لیے اس کو اعلیٰ قرار دیا گیا. تو اللہ ارشاد فرماتا ہے خواہ تم گھر میں ہو یا میدان جہاد میں، موت تمہیں آ کر رہے گی. موت اللہ کے جب تک حکم نہ ہو اس وقت تک تمہیں نہیں آ سکے. اور پھر اس میں منافقین کے ایک طعنے کا جواب بھی ہے، کیونکہ جب مسلمان جنگ احد سے فارغ ہو کر، میدان احد سے فارغ ہو کر شہر میں پہنچے تو ان سے منافقوں نے کہا کہ اگر تم ہمارے ساتھ رہتے تو تمہارے ساتھی جو جنگ احد میں قتل کر دیے گئے ہیں قتل نہ کیے جاتے. آپ جانتے ہی ہیں نا کہ 300 منافقین عبداللہ بن ابی کی قیادت میں میدان احد کی طرف جاتے ہوئے واپس چلے گئے. 1000 کا لشکر مدینہ المنورہ سے نکلا تھا میدان احد کی طرف جانے کے لیے، تو 300 منافقین عبداللہ بن ابی کی قیادت میں واپس چلے گئے. اب جب یہ مسلمان میدان احد سے فارغ ہو کر واپس گئے تو منافقین نے ان کو طعنہ دیا کہ اگر تم اس وقت ہماری بات مان لیتے نا، ہماری طرح تم بھی یہیں شہر میں رک جاتے تو تمہارے بھائی قتل نہ کیے جاتے اور جو تمہیں تکلیف پہنچی وہ تکلیف نہ پہنچتی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے رد میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ہر شخص کی موت کا ایک وقت معین، ہر شخص ایک معین مقدار تک اس دنیا میں رہے گا. اس کی موت کی جگہ، موت کا سبب، یہ سب اللہ نے پہلے لکھ دیا. اور تقدیر کے حوالے سے ایک بات سمجھنا بڑا ضروری ہے، یہ بہت ہی باریک نقطہ ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں بعض ہمارے افراد کہ جو تقدیر میں لکھا ہے ویسا ہوگا. بعض دفعہ لوگ گناہ کر لیتے یا کوئی سرکشی کا کام کر لیں اور کہتے ہیں کہ تقدیر میں یہی لکھا ہوا ہے. اگر ہر چیز تقدیر میں ایسے ہی لکھی ہوئی ہے جیسا کہ ہم کر رہے ہیں تو پھر ہمارا اختیار کہاں جائے گا؟ اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے نا، عقل سلیم ہمیں دی گئی، اچھائی برائی کا راستہ ہمیں بتایا گیا، ہم اپنی مرضی سے اچھا کام کر دیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کی توفیق کے بغیر یہ ممکن نہیں ہوتا، لیکن انسان جب کوشش کرتا ہے اچھے کام کے لیے اللہ توفیق شامل حال کر دیتا. جب انسان کوشش کرتا ہے برائی سے بچنے کی، اللہ اس بچنے کی توفیق اس کے شامل حال کر دیتا. لیکن کوشش انسان کی اپنی ہوتی. تو اس میں یہ بات سمجھنے کی بڑی ضروری ہے کہ ایسا نہیں کہ جو تقدیر میں لکھا ہے انسان وہی کر رہا ہے، بلکہ جو انسان کر رہا ہے اللہ نے اپنے علم سے اس کو پہلے ہی لوح محفوظ پر لکھ دیا ہے. اسی آیت مبارکہ کے اگلے حصے میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ کتابا مؤجلا، اجل ہر ایک کی لکھی ہوئی. اجل آخری وقت کو بھی کہتے ہیں، ہر ایک کا اجل کا وقت لکھا ہوا ہے. ہم میں سے کس شخص نے کس حال میں کس مقام پر مرنا ہے یہ اللہ نے لکھا ہوا ہے. ہمیں بس کرنا یہ ہے کہ اپنی زندگی کو اعمال صالحہ میں گزارنی، ایمان کی سلامتی کی دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ایمان سلامت رکھے، اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ جو نیک اعمال ہیں وہی مقبول ہوں گے. یہ بات بھی درس قرآن کی پچھلی آیات میں آپ نے سنی ہوگی کہ دنیا میں کیے جانے والے تمام اعمال اللہ کی بارگاہ میں ایمان کی بدولت ہی مقبول ہوں گے. اگر ایمان ساتھ نہیں تو قرآن مجید فرقان حمید کی کئی آیات میں یہ مفہوم بیان کیا گیا ہے کہ ان کے اعمال حسنہ کا بدلہ ان کو دنیا میں دیا جائے گا. اس کی مثالیں آج دنیا میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیاوی ترقی کے اعتبار سے، مال و دولت کے اعتبار سے آپ دیکھیں تو کفار، مشرکین، یہود و نصارہ ترقی میں، جدت میں، ٹیکنالوجی میں، مالداری میں، معیشت میں مسلمانوں سے بہت آگے. پھر ایک یہ پہلو تو ہے جو پچھلی نشست میں وہ جو آیت مبارکہ آئی تھی نا، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ کمزوری نہ دکھاؤ، غم نہ کرو، تم ہی بلند و بالا رہو گے اگر تم مومن رہے. تو اس کی تفسیر میں یہ بات آئی تھی کہ آج تو خیر ایک پہلو یہ بھی ہے کہ مسلمان جو اتنا پیچھے ہیں وہ اپنی بد عملی کی وجہ سے بھی، اپنے فساد کی وجہ سے بھی، اور دین اسلام سے روح گردانی کی وجہ سے بھی، ایک وجہ یہ بھی ہے. لیکن ویسے دوسرے معنی میں اس کو دیکھا جائے
تو دنیاوی چکا چوند، دنیاوی ترقی اللہ نے غیر مسلموں کو عطا کی، ان کو دے رکھی، کیونکہ جتنے بھی ان کے اعمال حسنہ ہیں ان سب کا بدلہ اللہ دنیا میں ہی ان کو دے دے گا۔ آیت کے اس حصے میں بھی ان لوگوں کا رد ہے کہ جنہوں نے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہید ہو جانے کی افواہ اڑائی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کی موت کا وقت لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، اور کوئی شخص اس وقت کے آنے سے پہلے نہیں مر سکتا۔ جب تک وہ وقت نہیں آئے گا انسان پر موت طاری نہیں ہوگی۔ لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے، اس وقت ہمارا ایمان ہے نا، جو بات میں عرض کر رہا ہوں ہم سب کا ایمان ہے کہ موت آنی ہی ہے، اس پر بھی ایمان ہے کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے، لیکن یہ کسی کو معلوم نہیں ہے کہ کس کے لیے اللہ نے کتنی مہلت دنیا میں رکھی، کسی کو نہیں معلوم، نہ مجھے اپنا معلوم ہے، نہ آپ کا معلوم ہے، نہ آپ کو میرا، نہ میرا آپ کو۔ یہ باتیں اللہ نے مخفی رکھی، اور ہمیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کا ایک قاعدہ کلیہ دے دیے کہ تم دعا بھی کرو صراط مستقیم پر چلنے کی، اور پھر ان لوگوں کے راستے پر چلنے کی کوشش بھی کرتے رہو کہ جو اللہ کے انعام یافتہ بندے، اور ان لوگوں کے راستے سے بچنے کی کوشش کرو کہ جو غضب یافتہ ہیں اور جو دھتکارے ہوئے گمراہ، ان کے پیچھے ہرگز نہیں چلنا۔ لیکن ہمارا المیہ کیا ہے؟ اللہ نے قرآن مجید میں ایک چیز کا وعدہ کیا، وہ وعدہ کیا ہے؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا چلنے والا جانور نہیں ہے، جانور ہم بھی جانور ہی ہیں نا، اور منطق کی اصطلاح میں ہمیں حیوان ناطق کہا جاتا ہے، یعنی بولنے والا جانور۔ منطق کی پہلوؤں میں، منطق کی جو ٹرم ہے اس میں انسان کو بھی حیوان سے ہی تعبیر کیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے کوئی انسان انسانیت کے درجے سے نیچے آ جائے تو ہم کیا مثال دیتے ہیں کہ یار تم انسان نہیں حیوان ہو گئے۔ تو ہر ذی نفس جو ہے وہ جانور، جان رکھنے والا، جان رکھنے والا ہے۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ان سب کا رزق کا ذمہ ہم نے لیا ہوا، یہ ہمارا وعدہ ہے کہ ہم ہر ایک کو رزق دیں گے، چاہے چھوٹا ہو، بڑا ہو، بوڑھا ہو، بیمار ہو، جانور جتنے بھی حشرات الارض ہیں، حتیٰ کہ سمندر کی گہرائیوں میں رہنے والے، پتھروں کے اندر۔ اب تو یوٹیوب پہ ایسی ویڈیوز آپ کو موجود ہیں کہ سخت ترین پتھر کے اندر ان کو جب توڑا جائے تو اس میں کیڑے نکلتے ہیں، تو اللہ تو ان کو بھی رزق پہنچا رہا ہے۔ یہ وعدہ ہے اللہ، ٹھیک ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ لیکن ہم سب سے زیادہ آج دنیا میں اپنے رزق کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں، حالانکہ اس کا وعدہ تو ہم سے کیا گیا، ہمیں تو صرف رزق حلال کی تگ و دو کرنی ہے۔ ہم تھوڑی کوشش کریں گے، اللہ ہماری کوشش سے کہیں زیادہ ہمیں دیتا۔ اس بات کو میں اکثر بیان کرتا ہوں، ہم میں سے ہر ایک اپنا موازنہ کرے، اور ہمیں جو کچھ دیا گیا اگر ہم اس کی فہرست بنائیں تو یقین جانیے اس نتیجے پر، میں تو کئی مرتبہ اس نتیجے پر پہنچا ہوں، آپ لوگوں کا نہیں معلوم، ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ جتنا ہمیں ملا ہوا ہے وہ ہماری محنت سے بہت زیادہ ہے۔ یعنی زندگی میں ہم نے جتنی اسٹرگل کی، جتنی محنت کی، جتنی کوششیں کی ان آسائشوں کو، ان چیزوں کو حاصل کرنے کی، تو ہماری محنت اگر 1% تھی تو اللہ نے ہمیں 50% دیا، 50 ہے تو اللہ نے 100 دیا، 100 ہے تو 200 دیا گیا، یہ اللہ کی کرم نوازی۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہم اس چیز کے پیچھے اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں کہ جس کا تو وعدہ ہم سے پہلے ہی کیا جا چکا ہے۔ رزق تو ملنا ہی ملنا ہے، بس جائز اور حلال طریقے سے ہمیں اس کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی، اسی لیے اس کو عبادت قرار دیا گیا۔ لیکن پھر ہم اپنی ساری مشقتیں، جسمانی بھی، مالی بھی، اپنے وقت کی بھی قربانی دے رہے ہیں، مال کی بھی قربانی دے رہے ہیں، جسمانی قربانی بھی دے رہے ہیں، اپنا آرام اور سکون بھی برباد کر رہے ہیں، صرف کس کے حصول میں؟ جس کا وعدہ ہم سے کیا ہوا ہے کہ یہ تمہیں ملنا ہی ملنا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں دوسری چیز کہ جس کا وعدہ ہم سے نہیں کیا گیا ہے وہ ہے مغفرت، بخشش، انسان کی کامیابی، جنت کی اخروی کامیابی، اس کا وعدہ ہم سے نہیں، نہ مجھ سے نہ آپ سے۔ ہاں یہ وعدہ ضرور ہے اعمال حسنہ، کہ جیسے نمازی سے وعدہ، نماز سے وعدہ نہیں ہے، یہ بھی جملہ غور سے سنیے گا، اللہ کا نماز سے وعدہ نہیں بلکہ نمازی سے وعدہ ہے، زکوٰۃ سے وعدہ نہیں بلکہ زکوٰۃ ادا کرنے والے سے اللہ نے وعدہ کیا۔ اسی طرح حج سے اللہ کا وعدہ نہیں بلکہ حاجی سے وعدہ ہے کہ اس کو اللہ انعام و اکرام سے نوازے گا، مغفرت اس کی کر دی جائے گی۔ تو ہمیں ان اعمال حسنہ کی کوئی آج فکر نہیں ہے کہ جن کا ہم سے وعدہ نہیں کیا گیا، ہم اس بات کی فکر ہی نہیں کرتے
اور امام ابن جوزی کا وہ قول مجھے پھر یاد آ جاتا ہے، وہ کہتے تھے پہلے کے بزرگوں کے بارے میں، علماء ربانیین اور نیک لوگوں کے بارے میں کہتے تھے کہ وہ سب کچھ کر کے بھی رویا کرتے، یعنی فرائض بھی پڑھ رہے ہیں، نوافل بھی ادا کر رہے ہیں، تہجد گزار بھی ہیں، تلاوت کلام پاک بھی ان کا معمول ہے، لوگوں کے لیے نیک اعمال بھی کرتے رہتے ہیں، لوگوں کے کام بھی آتے رہتے ہیں، اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی اس غم میں مبتلا رہتے تھے کہ پتہ نہیں ہماری بخشش ہوگی یا نہیں، اور ہم جیسے کہ کچھ نہ کر کے بھی اس خوش فہمی میں مبتلا رہتے ہیں کہ ہماری بخشش کر دی جائے گی، اور صرف اللہ کے غفور اور رحیم ہونے کی صفت کو یاد کر، اس میں کوئی شک نہیں اللہ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، لیکن اللہ عادل بھی، اللہ جبار بھی، اللہ قہار بھی، جب وہ قہر کرنے پر آئے، عدل کرنے پر آئے تو بڑے بڑے اس کے سامنے نہیں ٹک سکتے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ کتاب مؤجلہ، ہر ایک کی اجل لکھی ہوئی ہے۔ مؤجل سے مراد وہ کتاب کہ جس میں سب کی اجل لکھی ہوئی ہے، اور وہ اجل کیا ہے؟ لوح محفوظ۔ لوح محفوظ اس کتاب کو کہتے ہیں کہ جہاں پر اللہ نے ابتدائے کائنات سے انتہائے کائنات تک جو کچھ ہونے والا ہے اللہ نے اپنے علم سے سب لکھ دیا ہے۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تمام حوادث اور کوائف کا علم ہے، اور تمام مخلوق، اس کا رزق، اس کی اجل، اس کی سعادت یا شقاوت لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علم کا خلاف ہونا محال ہے۔ اللہ نے جو کچھ لکھا ہوا ہے، اللہ نے جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے اس کے برخلاف ہونا محال، ٹھیک ہے۔ اللہ نے جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے ویسا ہی ہو کر رہے گا۔ جیسے اس کی مثال میں اس طرح دوں، آج موسم والے پیشن گوئی کرتے ہیں نا، کل بارش ہوگی، تو وہ ابھی پچھلے کچھ عرصے تک تو کراچی والے مذاق اڑاتے تھے ان کا کہ جب بھی یہ موسم والے پیشن گوئی کرتے ہیں بادل آئے ہوئے بھی واپس چلے جاتے، ہوتا تھا نا کراچی میں بارشیں جو ہے وہ نہیں ہو رہی تھی، اور اس کی وجوہات بھی انسان کے اپنے اعمال ہیں۔ پھر وہی بات ہے کہ بات لمبی ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب جہاں کے رہنے والے اللہ کے احکامات کی کھلم کھلا خلاف ورزی کر رہے ہوں نا، تو اللہ تعالیٰ ایک عذاب یہ بھی نازل فرماتا ہے کہ اللہ وہاں بارش کو نہیں برساتا۔ بہرحال تو مثال میں کیا دے رہا تھا کہ موسم والے پیشن گوئی کریں، کل بارش ہوگی۔ اب وہ پیشن گوئی ان آلات کو اور اپنے محدود علم کو سامنے رکھ کر کرتے ہیں کہ کل پرسوں 10 دن بعد کی پیشن گوئی کہ بارش ہوگی۔ اب اگر نہیں ہو، ایسا ہوتا ہے نا کہ نہیں ہوتی، تو ہم کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں کریں گے، کیونکہ انسان کا علم محدود ہے، انسان کے پاس جو آلات ہیں وہ بھی انسان کے اپنے بنائے ہوئے ہیں۔ تو ایسا ممکن ہوتا ہے کہ اس کی گئی پیشن گوئی پوری نہ ہو، لیکن اللہ کے ہاں ایسا تصور نہیں۔ اللہ کے بارے میں ہم یہ تصور ہرگز نہیں کر سکتے کہ اللہ نے جو لوح محفوظ پر لکھ دیا ہے اس کے خلاف کوئی کام ہوگا، کیونکہ ایسی سوچ رکھنا بھی انتہائی غلط اور کفر پر مبنی۔ اللہ نے جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کے علم کا خلاف ہونا محال ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے جہل کو مستلزم ہے۔ یعنی پھر یہ ماننا پڑے گا معاذ اللہ کہ اللہ تعالیٰ کو کسی بات کا علم ہے، کسی بات کا علم نہیں ہے، تو ایسا ماننا بھی غلط ہے۔ تو لہٰذا یہ ایمان غلط ہو جائے گا، اور کفر و فسق، ایمان اور اطاعت ان سب کی نسبت بندوں کی طرف کی جاتی ہے، وہ ان میں سے جس چیز کو اختیار کر، کفر ہو گیا، فسق ہو گیا، کفر الگ چیز ہے، فسق الگ چیز ہے۔ فسق کہتے ہیں کہ انسان گناہ کی طرف مائل ہو جائے، فاسق اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرے وہ فاسق کہلاتا ہے۔ ایسے ایمان اور اطاعت ان سب کی نسبت بندوں کی طرف کی جاتی ہے، وہ ان میں سے جس چیز کو اختیار کریں۔ بندے کفر، فسق، ایمان، اطاعت، فرما برداری، نافرمانی، بندے جس چیز کو بھی اختیار کریں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے وہی چیز پیدا کر دیتا ہے۔ اس کی مثال تھوڑی سی میں اس طرح آسان کر دوں۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ بندہ جس کام کے لیے کوشش کرتا ہے تو وہ کام اللہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ جیسے مثال کے طور میں ویلڈنگ کرنا چاہوں، میں نہیں کر سکتا، میرا کام نہیں ہے نا۔ ویلڈنگ والے کو آپ مسلح امامت پہ کھڑا کریں، نہیں کر سکتا ہوں۔ یہ تو میں نے ایک بہت ہی اعلیٰ اور ادنیٰ کی مثال دے دی، اس کو تھوڑا سا اور آسان کر لیجئے کہ جو کام دوسرا کر رہا ہے نا اس کے لیے وہ آسان ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی مشکل ترین کام کرنے والے کو آپ لے لیں، جیسے آئی ٹی یا کمپیوٹر گرافکس ڈیزائنر جو ہوتے ہیں، اب وہ ان کی پروڈکٹ دیکھ کر آپ کو لگے گا کہ یار کتنی مشکل ڈیزائننگ اس نے کی ہے، لیکن اس کے لیے بڑا آسان ہے، وہ آدھے پونے گھنٹے میں آپ کو کوئی چیز تیار کر کے دے دے گا۔ چلے اس سے اور پیچھے اور چھوٹی سی مثال اور لے لیجئے، جیسے وہ پینٹر ہوتے ہیں نا، تصویر بنانے والے پینٹر،
تو ان کی پینٹنگ دیکھ کے بندہ عش عش کرے کہ یار کیا پینٹنگ بنائی ہے اس نے، کتنی مشکل ہے. کہا جائے کہ آپ قلم لے کے آپ بنائیے تو بندہ کہے گا کہ بھائی میں تو نہیں کر سکتا. وہ جو ایک محاورہ مشہور ہے نا، جس کا کام اسی کو ساجے. تو بس یہ مفہوم ذہن میں رکھیں جو اس بات کا آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ ایمان، فسق، کفر، اطاعت یہ بندوں کو اختیار دیا گیا کہ بندے ان میں سے جس چیز کو چاہے اختیار کریں. پھر بندہ جب کسی چیز کو اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے علم سے، اپنی قدرت سے اس کے لیے وہ چیز پیدا کر دیتا. یہ نقطہ ہے یہاں پر. تو ہم اپنی سب مثالیں اپنی لیں نا، تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ کوئی نہیں کر سکتا، یا پھر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جو دوسرا کر رہا ہے وہ ہم نہیں کر سکتے. ہمیں اپنا کام بڑا گھمنڈ ہوتا ہے کہ یار میں بہت ترم خواہ ہوں اور میں جو تیر مار رہا ہوں وہ تو کوئی مار ہی نہیں سکتا. تو بعض کام دوسروں کے لیے دائیں ہاتھ کا کھیل ہوتا ہے نا، کہتے ہیں کہ میرے لیے تو بائیں ہاتھ، الٹے ہاتھ کا گیم ہے یہ، میں تو ایسے چٹکیوں میں کر لوں گا. ہمیں بڑا مشکل لگ رہا ہوتا. تو اس کے پیچھے وجہ یہی ہوتی ہے کہ بندہ جب کسی چیز کو اختیار کرتا ہے، اب اس نقطے میں بھی آپ غور کریں نا تو آپ کو پتہ چلے گا اللہ کتنا قادر ہے کہ بندے نے کوئی فیلڈ چنی، چاہے وہ دنیاوی ہے یا دینی، بندے نے اپنی ساری اسٹرگل اس میں لگا دی، جسمانی بھی، مالی بھی، وقت کی بھی، ہر چیز اس میں انسان نے لگا دی، حتیٰ کہ بندہ کامیاب ہو گیا. تو اب وہ کامیاب کیوں ہوا؟ پھر گھوم کے پھر وہی بات کہ اس کی محنت تھی 20%، اللہ نے کامیابی اس کو دی 100%. تو یہ کامیابی اس کے سر نہیں بلکہ اللہ کی رحمت اور اس کی قدرت کے سر. اللہ نے اس کے لیے آسانی پیدا کی، اللہ نے اس کے لیے وہ کام آسان کر دیا. تو یہی بات یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب بندہ کسی چیز کو اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے وہی چیز پیدا کر دیتا ہے، اور ان کے اسی اختیار کی بنا پر، جو بندے نے اختیار کیا اسی اختیار کی بنا پر بندے کو جزا یا سزا دی جاتی. اگر اس نے اچھے اعمال کا انتخاب کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو جزا دے گا، اچھی جزا دے گا. اور اگر کسی برائی کو اس نے اختیار کیا ہے، اب پھر اس میں بندہ یہ سوچے کہ اگر برائی کو بندہ اختیار کر رہا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے برائی کو پیدا کر دیتا؟ یہ خیال ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے نا. یہیں پر شیطان حملہ کرتا. یہ تقدیر کے معاملے میں اسی لیے بحث کرنے سے منع کیا گیا کہ تقدیر میں ہمیں بحث نہیں کرنی چاہیے، کہ انسان فوراً دوسری بات ذہن میں لاتا ہے کہ اچھا ایسا ہے تو پھر اللہ جو ہے وہ برائی کو بھی پیدا کر رہا ہے. تو ایسا نہیں. ازل میں اللہ تعالیٰ نے یہ علم، یہ لوح محفوظ پر لکھ دیا ہے کہ بندوں نے اپنے اختیار سے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، اور اس نے اس علم کے مطابق لوح محفوظ پر سب لکھ دیا ہے. اسی علم کو قضا اور قدر سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور اس میں بحث کرنے سے منع کیا گیا. لہذا لوح محفوظ میں وہی لکھا ہے جو بعد میں بندوں نے اپنے اختیار سے کرنا ہے. لوح محفوظ میں اللہ نے وہی لکھا ہے کہ جو بعد میں بندوں نے اپنے اختیار سے کرنا ہے. اس لیے یہ وہم نہ کیا جائے کہ بندے تقدیر کی وجہ سے مجبور ہیں، کیونکہ تاریخ محمدی میں، امت محمدیہ میں ایک ایسا فرقہ بھی گزرا ہے جس کو قدریہ یا جبریہ کہتے ہیں. دونوں کے عقائد الگ الگ. قدریہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جو انسان کو اختیار ہے انسان کچھ بھی کرے. جبریہ کیا کہتے ہیں؟ کہ انسان پر جبر، انسان اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا، جو کچھ تقدیر میں لکھا ہوا ہے وہی ہوگا. تو یہ دونوں فرقے ناری فرقے، ان دونوں کی جو تعلیمات ہیں وہ صحیح نہیں. قرآن و سنت کا مفہوم کیا ہے؟ اللہ نے ہر چیز لکھ دی ہے، لیکن لکھا وہ گیا ہے کہ جو بندوں نے اپنے اختیار سے کرنا ہے. ایسا نہیں کہ جو لکھا ہوا ہے وہی بندہ کر رہا ہے. اس تصور کو دور کرنے کی ضرورت ہے. اب لوح محفوظ کے حوالے سے 2-3 احادیث مبارکہ آپ کے سامنے عرض کروں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا، یا آپ کی علمیت میں اضافے کا سبب بنے گی حدیث، کہ جس چیز کو سب سے پہلے پیدا کیا گیا وہ پہلے نمبر پر قلم لکھتا، جس سے لکھا جاتا ہے. دوسرے نمبر پر حدیث کا مفہوم ہے مچھلی، قلم اور مچھلی. اب قلم جب پیدا ہو گیا تو اب قلم نے رب سے سوال کیا کہ یا اللہ میں کیا لکھوں؟ قلم کا کام کیا ہے؟ لکھنا. اب قلم کو اللہ نے پیدا کر دی، اب قلم سوال کرتا ہے کہ اللہ میں کیا لکھوں؟ فرمایا جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے وہ سب لکھو، جو کچھ ہونے والا ہے. اور پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قول مبارک کے بعد سورہ قلم کی پہلی آیت پڑھی، نون والقلم. اور مفسرین بیان کرتے ہیں کہ یہاں پر نون سے مراد مچھلی ہے اور قلم سے مراد لکھنے والا قلم ہے. ٹھیک ہے. اور پھر بعد حدیث میں اس لوح محفوظ کی بھی المعجم الکبیر کی حدیث مبارکہ
کہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی کچھ خاکے کو، اس کی حلیے کو بیان کیا ہے۔ یہ بھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے لوح محفوظ کو موتی سے پیدا کیا ہے، موتی سے، اس کے صفحات سرخ یاقوت کے اور اس کا قلم نور ہے۔ جو قلم پیدا کیا گیا نا وہ یہ ہمارا جیسے ہم لوگ قلم ہوتا ہے نا ہمارے یہاں لکڑی کے یا پلاسٹک کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب تو خیر نئے بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ لکڑی کے قلم دوات اور وہ تختیاں استعمال ہوتی تھی پہلے، اور آج بھی میں آپ کو بولوں نا کہ اگر کوئی آپ سے پوچھے نا کہ یار مجھے اپنی رائٹنگ اچھی کرنی تو اس کا نسخہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ رائٹنگ اچھی کیسے ہوتی ہے۔ یا تو آپ قلم دواز سے لکھنا شروع کر دیں، آپ کی رائٹنگ بڑی بہترین ہو جائے گی۔ چلے قلم دواز سے نہیں لکھ سکتے تو پینسل سے لکھنا شروع کریں، پین سے نہیں پینسل سے۔ پینسل سے آپ جتنا لکھیں گے آپ کی رائٹنگ، آپ کی لکھائی، آپ کی تحریر آہستہ آہستہ اچھی ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور بات وہی ہے کہ بھائی ہر چیز پریکٹس سے اچھی ہوتی ہے، شارٹ کٹ کے چکر میں مت رہا کریں۔ یہ نوجوان نسل ہر چیز میں شارٹ کٹ تلاش کرتی ہے، زندگی میں شارٹ کٹ کی کوئی جگہ نہیں، نہ نیکوکاری میں۔ اس لیے میں مثال دیتا ہوں اکثر کہ نیکوکاری میں بھی کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے کہ آپ ایک رات کے تہجد گزار بن جائیں، پوری رات عبادت کرتے رہیں اور آپ سوچیں کہ میں ولایت عظمیٰ کے مرتبے پر چلا جاؤں، تو ایسا بھی کوئی شارٹ کٹ نہیں، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی دنیا داری کے تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ ایک رات کا امیر کوئی نہیں بنتا۔ تو اب فرمایا گیا کہ قلم نور کا ہے، اللہ تعالیٰ ہر روز اس میں 360 بار نظر فرماتا ہے لوح محفوظ کی طرف، 360 بار نظر فرماتا ہے، پیدا کرتا ہے، رزق دیتا ہے، مارتا ہے، جلاتا ہے، عزت دیتا ہے، ذلت دیتا ہے، اور جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یعنی اللہ لوح محفوظ پر نظر فرماتا ہے اور بندوں کے لیے جو احکامات اللہ تعالی حکم ارشاد فرماتا ہے لوح محفوظ پر لکھ دیے جاتے ہیں۔ اب چاہے وہ کسی کو عزت ملنی ہو، کسی کو ذلت ملنی ہو، کسی کو اولاد ملنی ہو، کسی کا انتقال ہونا ہو، کسی نے دنیا میں آنا ہو، تو ہر چیز کو وہاں پر لکھ دیا جاتا ہے۔ اب اس میں آیت کے آخری حصے میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو دنیا کا صلہ چاہے گا ہم اسے اس میں سے دیں گے، جو آخرت کا صلہ چاہے گا ہم اسے اس میں سے دیں گے، اور ہم عن قریب شکر کرنے والوں کو جزا دیں گے۔ اب آیت مبارکہ پوری آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ کسی کے لیے اللہ کی اجازت کے بغیر مرنا ممکن نہیں ہے۔ کتابا مؤجلہ، ہر ایک کی اجل اللہ نے لکھ دی ہے، ہر ایک کی اجل اللہ نے لکھ دی ہے۔ یہ آیات مبارکہ کا آدھا حصہ۔ باقی آدھا حصہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جو بھی دنیا کا صلہ چاہے گا، دنیاوی زندگی گزار کر جو چاہے گا کہ مجھے دنیا میں ملتا رہے، ٹھیک ہے، تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم اسے بھی دیں گے، ہم اسے بھی دیں گے۔ جیسے آج ہم دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں تو ہمیں دنیا مل تو رہی ہے نا۔ کوئی اگر مال کے حصول میں لگا ہوا ہے، مال مل رہا ہے اسے، یہ الگ بات ہے کہ وہ خوش نہیں ہوتا۔ وہ خوش اسی لیے نہیں ہوتا کہ انسان کا لالچ کبھی نہیں بھرتا، انسان کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا۔ تو وہ اگر 1000، پھر 1 کے بعد 2، 2 سے 4، 4 سے 8، یہ لالچ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے جو بھی دنیا کا صلہ چاہے گا ہم اسے دیں گے، اور جو آخرت کا صلہ چاہے گا ہم اسے بھی دیں گے، اور ہم عن قریب شکر کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ تو یہ آخری حصہ جنگ احد میں جو مسلمان شریک ہوئے تھے، ان میں سے 9 مسلم جو تھے، نئے جو مسلمان ہوئے، ان کی نیت مال غنیمت اور دنیاوی ساز و سامان کی تھی، کیونکہ غزوہ بدر میں آپ کو یاد ہوگا نا کہ اللہ نے مسلمانوں کو عظیم فتح سے ہمکنار فرمایا تھا، تو فتح کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے حصے میں ایک بڑا مال غنیمت بھی ہاتھ لگا۔ تو اب وہ مال غنیمت دیکھ کر جو کچھ لالچی قسم کے افراد تھے نا، تو انہوں نے کہا کہ یار دین اسلام کی تو بڑی برکت ہے، اس میں تو مال بھی مل رہا ہے، مال غنیمت مل رہا ہے۔ تو اب کچھ نئے ایسے مسلمان ہوئے کہ جو صرف مال غنیمت کے لالچ میں آئے تھے، تو وہ جنگ احد میں شریک ہوئے، ٹھیک ہے، مال غنیمت اور متاع دنیا کے لالچ میں آئے تھے۔ اور اکثر راسخ العقیدہ، یعنی ایسے افراد بڑے کم تھے، لیکن زیادہ افراد وہ تھے کہ جو راسخ العقیدہ تھے اور ایمان اور دین ان کے دلوں میں راسخ ہوا تھا، اور وہ صرف دین کی سر بلندی کے لیے غزوہ احد میں شریک ہوئے تھے۔ تو اللہ نے دونوں کا احوال یہاں پر بیان کیا ہے کہ جو دنیا چاہتے تھے ہم اسے دنیا بھی دیں گے، لیکن جو آخرت کے لیے میدان جہاد میں آئے تھے تو ہم ان کو بھی پورا بدلہ دیں گے۔ ہم ہر شخص کو اس کی نیت کے اعتبار سے حصہ دیں گے، جو دنیا چاہتا ہے
اس کو دنیا ملے گی، اور جو عقبہ چاہتا ہے یعنی آخرت کا طلبگار ہے اس کو آخرت ملے گی۔ آخر میں بخاری شریف کی اس حدیث پر گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مبارکہ مروی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ شاید آپ میں سے ہر ایک کو یاد ہوگی۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ممبر پر بیان کر رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ میں نے رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ اعمال کا دار و مدار صرف نیت پر، انما الاعمال بالنیات، اور ہر شخص کو اس کی نیت کا پھل ملتا ہے۔ اور میں اکثر اس حدیث کے ضمن میں یہ بات کہتا ہوں کہ یہ ہے تو چھوٹی سی حدیث، لیکن اس نے ہماری پوری زندگی کو گھیرا ہوا ہے، چاہے ہمارے دینی زندگی، دنیاوی زندگی، ہمارے گھریلو معاملات ہیں، دوستوں کے معاملات، رشتہ داروں سے میل جول، یعنی ہر چیز میں ہماری نیت کا بڑا دار و مدار، ہماری نیت کا پھل ہمیں ملتا ہے۔ تو جس شخص کی ہجرت دنیا پانے کے لیے ہو یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے، تو اس کی ہجرت اسی شے کے لیے ہے جس طرف اس نے ہجرت کی، یعنی جو اس نے نیت کی ہے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اس کو دے دیتا ہے، لیکن آخرت میں اس شخص کا بدلہ نہیں۔ اس کے ضمن میں پھر ایک بڑی طویل حدیث مبارکہ بھی ہے نا، جس میں رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ قیامت کے دن عالم کو، قاری کو، مجاہد کو اللہ تعالیٰ بلائے گا اور ایک ایک کر کے سب کو کہا جائے گا کہ تم ان کو جہنم میں لے جاؤ۔ تو اب قاری قرآن یا عالم باز کرنے والا یا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا، غنی جو ہوگا، مالدار، وہ کہے گا یا اللہ ہم نے تو تیرے دین کی سربلندی کے لیے ساری عمر قرآن پڑھاتے رہے، واعظ و نصیحت کرتے رہے۔ اور مجاہد کہے گا کہ میں نے تو یا اللہ تیری دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان کی پرواہ بھی نہ کی، اپنی جان پیش کر دی۔ مالدار کہے گا کہ یا اللہ میں نے تو اپنے مال کو صرف تیرے دین کی سربلندی کے لیے خرچ کیا۔ تو اللہ سب کو باری باری کیا ارشاد فرمائے گا؟ قاری کو، کہ جب تو قرآن پڑھتا تھا تو تیری نیت ہوتی ہے کہ لوگ تجھے بڑا قاری کہیں، لوگ تجھے اچھا قاری کہیں، تیری آواز کو خوب داد دیں، تو یہ تیری نیت ہم نے دنیا میں پوری کر دی، لوگوں نے تجھے اچھا قاری کہا۔ ایسے ہی عالم کے بارے میں کہ تو نے علم تو پھیلایا لیکن تیری نیت کیا تھی کہ لوگ تجھے بڑا عالم کہیں، لوگوں کا جم غفیر تیرے پیچھے لگا ہوا اللہ کی۔ یعنی یہ حدیث مبارکہ میں نے ابھی اس کی پوری تفصیل سے بیان کروں نا تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ حدیث بیان کرنے سے پہلے 3 دفعہ صرف سوچ کر بے ہوش ہوئے۔ ایک تابعی جو ان سے ملے تھے نا تو انہوں نے کہا کہ کوئی حدیث مجھے حضور علیہ السلام کی بیان کیجئے جو آپ نے بغور سنی ہو۔ تو یہ حدیث انہوں نے بیان کرنی تھی، کہتے ہیں جیسی شروع کرنے لگے بے ہوش ہو گئے، کافی دیر کے بعد ہلایا جھلایا پھر آپ اٹھے، پھر حدیث بیان کرنے لگے، یہی والی حدیث جو میں ابھی عرض کر رہا ہوں، پھر بے ہوش ہو گئے اس خوف سے۔ اور آج ہماری اپنی سوچ کیا ہے کہ ہم کچھ نہ کر کے بڑے ترم خواہ بنے ہوئے، ہم سمجھتے ہیں کہ سارے معاملات صرف ہمارے سر پہ چل رہے ہیں۔ تو عالم کو بھی یہی اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم نے بھی صرف شہرت کی نیت رکھی تو تمہارا بدلہ آج ہمارے پاس نہیں۔ ایسے ہی غنی کو کہا جائے گا کہ اس میں کوئی شک نہیں تو نے مال خرچ کیا لیکن تیری نیت کیا تھی کہ لوگ تجھے غنی کہیں، تو تیری نیت ہم نے دنیا میں پوری کر دی، لوگوں نے تیری بڑی واہ واہ کی، غنی کہا تجھے، لیکن آج ہماری بارگاہ میں تیرا حصہ نہیں۔ ایسے ہی مجاہد جس نے اپنی جان اللہ کی راہ میں دی ہوگی تو اللہ ارشاد فرمائے گا کہ جب تو جان دے رہا تھا تو تیری نظر میں رضائے الہی مقدم نہیں تھی، بلکہ تو یہ چاہتا تھا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، تجھے نشان حیدر سے نوازیں، تو تیری یہ خواہش ہم نے دنیا میں ہی پوری کر دی۔ خلاصہ کلام کیا ہوا کہ انسان کو اس کی نیت کا پھل ملتا ہے، اسی لیے کہا گیا کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو ہم اپنی نیتوں کو صالح کریں، اچھا کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے اعمال بھی اس کے مطابق ہوں گے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔